لمبی لمبی داڑیاں، اوپر حاجی، اور کردار انہوں کمینوں کا کیا ہے؟ ایسے تو جنگل کے جانور نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں خدا کا عذاب آ رہا ہے۔ تو ایسی قوم پہ رحمتیں آتی ہیں۔ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک مسیح کے ماننے والے تمہارے اوپر غلبہ رکھیں، اور یہ غلبہ قیامت تک قائم رہے گا۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ مسلمان قوم اور مسیحی قوم میں کون سی قوم زیادہ بہتر ہے۔ دوستوں، ہم یہ بھی جانیں گے قرآن کی نظر میں سب سے بہتر قوم کون سی ہے، مسلمان یا مسیحی قوم۔ اور دوستوں، ہم یہ سیکھیں گے اسلامک اسکالرز سے اور ان کی زبانی سیکھیں گے۔ اور دوستوں، یہ تو ظاہر سی بات ہے اور انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو بھی قوم اپنی مذہبی کتاب کو پڑھ کر اس کی پہ عمل کرے گی وہ ویسے ہی کریں گے۔ تو دوستوں، اب چل کے دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور مسیحی کس طرح سے اپنے اپنے مذہبی کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ بات کرتی ہیں، اور آج آپ دیکھیں ہماری کئی ینگ جنریشن ہے وہ اسلام سے متنفر ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے تو دنیا کا سکون ہی برباد کر دیا۔ دنیا میں جہاں کوئی مسئلہ اٹھتا ہے، اگر 100 مسئلے اٹھتے ہیں نا، 90 مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے اسلامک اسکالر کی زبانی کہ 90% دنیا کے تمام مسئلے مسائل مسلمانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے دوستوں، کیوں ایک مسلمان ایک ذہنی تکلیف میں اور ایک ذہنی تشدد میں اپنی زندگی گزارتا ہے؟ کیوں ایک مسلمان ایک ہندو کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان کے دل میں نفرت ڈالنے کا فیصلہ کیا جو غیر مسلمان ہے؟ یعنی کہ کیوں ایک مسلمان ایک ہندو کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا؟ کیوں ایک مسلمان ایک مسیحی کو اپنا دوست بھی نہیں بنا سکتا؟ ایسا کیوں ہے دوستوں؟ کیوں نفرت ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ذرا سوچئے۔ میں جانتا ہوں میرے بہت سارے مسلمان دوست یہ بول رہے ہوں گے کہ اسلامک انجینئر ذرہ بھر سچ نہیں بول رہا، مگر میں یہ تو بول سکتا ہوں کہ قرآن تو سچ بول رہا ہوگا مسلمانوں کے لیے۔ تو چل کے پڑھتے ہیں دوستوں قرآن کی روشنی میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 51، یعنی کہ قرآن چیپٹر 5 ورس 51 میں اللہ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے، کہہ رہے ہیں اے ایمان والوں، یہودی اور نصاراؤں کو دوست نہ بناؤ۔ اب دوستوں، اللہ جھوٹ بول رہے ہیں یا اسلامک انجینئر جھوٹ بول رہا ہے؟ تو دوستوں، اب آپ اس بات کو مانیں گے کہ دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے ایک غیر مسلمان سے۔ اور جو مسلمان اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتا ہے یہ بول کر کہ یہ حکم صرف اس وقت کے لیے تھا، تو پھر قرآن کے تمام حکم کو وہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ اس وقت کے لیے تھا، اور کسی بھی قرآن کے حکم کو اس زمانے میں نہ مانے، بلکہ اس آیت میں اور اس سے آگے پیچھے تمام آیات میں ایسا کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ یہ آیت یا حکم خاص زمانے کے لیے آیا ہے اور کچھ وقت کے لیے آیا ہے۔ ایسا کہیں پر بھی نہیں لکھا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو ہر ایک مسلمان کو ماننا پڑے گا۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جس میں دوسرے مذہب والے سے دوستی کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، ورنہ ہندو، مسیحی، سکھ کسی کی کتاب میں بھی ایسا نہیں کہ دوسرے مذہب والے سے دوستی نہ کرو۔ دوستوں، اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ مسیحوں کو خدا نے انجیل مقدس میں کیا حکم دیا ہے۔ میتھیو چیپٹر 5 ورس 44 میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو۔ جی ہاں دوستوں، دشمنوں سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ دوستوں، یہ ہوتی ہے زندہ اور سچے اور محبت کرنے والے خدا کا حکم۔ دوستوں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک حکم پڑھا اور ایک حکم میں نے انجیل مقدس میں سے پڑھا، تو اب ان دونوں کتابوں کے ماننے والی جو قوم ہے ان میں ہم کمپیئر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں افضل کون ہے اور خدا نے کس قوم کو زیادہ برکات دی ہیں۔ چل کے دیکھتے ہیں ان اسلامک اسکالرز کی باتوں سے اور آپ خود ہی نتیجہ نکالیے گا دوستوں۔ قرآن چیپٹر 3 ورس 55 میں اللہ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ مسیحی قوم اللہ کی خود کی قوم جو کہ مسلمان ہے اس کے اوپر غلبہ رکھے گی، اور یہ غلبہ قیامت تک رہے گا۔
اور اگر کسی مسلمان کو میری بات پہ یقین نہیں تو چل کے سنتے ہیں معروف سکالر جاوید احمد گامدی صاحب، اور ان کی زبانی ہم یہ بات سیکھیں گے۔ دنیا کا اقتدار اس وقت مسیحی اقوام کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، دنیا کی طاقت اس کے پاس ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھایا تو یہ اعلان کیا کہ اب جاعل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک مسیح کے ماننے والے تمہارے اوپر غلبہ رکھیں، اور یہ غلبہ جس دن سے وہ رخصت ہوئے ہیں اس وقت سے قائم ہے، اب بھی قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ احتیاطاً انہوں نے کہا ماسک چڑھاؤ، تو جو 180 کا تھیلا تھا وہ ان مسلمانوں نے، ان حاجیوں، نمازیوں، غازیوں نے، انہوں نے اٹھا کے 1700 کا کر دیا۔ لاکھ لعنت تواڈی اس روزی دے۔ ایسے تو جنگل کے جانور نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں خدا کا عذاب آ رہا ہے۔ تو ایسی قوم پہ رحمتیں آتی ہیں، قوموں پہ مصیبت آتی ہے، قومیں مل کے سینہ تان کے کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ 4 روپے کی چیز کو بیچ رہے ہیں 200 روپے کا، کیونکہ مصیبت اسی قوم پہ آئی ہوئی ہے۔ ایک وہ قوم ہے کہ جو لے کے ڈبے رستے پہ کھڑی ہوئی ہے، جس کو تکلیف ہو یہ رکھ لو، یہ پاکستانی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ اس حکومت کو طاقت دے، جتنے ذخیرہ اندوز چینی ذخیرہ، اپنا گندم ذخیرہ، کھانے پینے اور دوائیوں کو ذخیرہ کرنے والوں کو چوک پہ گولی مار دینی چاہیے۔ یہ جانور زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لمبی لمبی داڑیاں، اوپر حاجی، اور کردار ان کمینوں کا کیا ہے؟ فیصلہ آپ خود کیجئے گا دوستوں۔ کیا آپ اپنی ساری زندگی ایک ایسی کتاب کو مانیں گے جس میں آپ غیر مذہب والے سے دوستی بھی نہیں کر سکتے، یا آپ ایسی کتاب کو مانیں گے جو آپ کو اپنے دشمنوں تک محبت کرنے کا حکم دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی نفرت نہیں رہتی بلکہ آپ ہنسی اور خوشی زندگی گزارتے ہیں؟ مسیح کے پاس آئیے، مسیح کی محبت کو جانیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ شکریہ۔